تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جاری ہڑتال نے جمعرات کو اس وقت سنگین رخ اختیار کر لیا جب ورنگل ضلع کے نرسم پیٹ ڈپو میں ایک ڈرائیور نے خود کو آگ لگا لی۔ ڈرائیور شنکر گوڑ نے مبینہ طور پر اپنے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر احتجاجاً خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ موقع پر موجود RTC ملازمین نے فوری طور پر اسے بچانے کی کوشش کی اور آگ بجھائی، جس کے بعد اسے فوری طور پر علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد RTC ملازمین کا احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا اور بڑی تعداد میں کارکنان موقع پر جمع ہو گئے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ چہارشنبے سے جاری ہڑتال کے باعث ریاست بھر میں بس خدمات معطل ہو گئی ہے۔ محبوب آباد ضلع کے تورورا RTC ڈپو پر بھی ملازمین کے احتجاج کے بعد پولیس تعینات کی گئی۔ پولیس نے بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے والے ملازمین کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے 22 افراد کو حراست میں بھی لے لیا۔ قادیپیٹ درگاہ کے احاطے میں حضرت مولانا خسرو پاشا صاحب کی رہائش گاہ دیار افضل میں ہنمکنڈا MLA نینی راجندر ریڈی کے میڈیا کانفرنس میں کئی اہم تبصرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت حلقے کی ترقی بالخصوص قادیپیٹ علاقے کی ترقی کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے قادیپیٹ کے عوام کو کئی بنیادی مسائل کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہے۔ میں MLA کی حیثیت سے اپنے چارج سنبھالنے کے بعد ان مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ طویل عرصے سے زیر التوا اہم مسائل کو مرحلے وار حل کیا جائے گا۔ خاص طور پر درگاہ ریلوے ٹریک کے ساتھ والی سڑک کو لوگوں کے لیے آسان و قابل رسائی بنانے کو ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔ نظام آباد کے متحدہ ضلع میں ایڈوکیٹس کوآپریٹو سوسائٹی کے 4 ڈائریکٹر عہدوں کے لیے انتخابات جمعے کو منعقد ہوں گے۔ انتخابی حکام کے مطابق 5 امیدوار میدان میں ہیں اور ہر ووٹر 4 ووٹ ڈال سکتا ہے۔ سوسائٹی کے کل 349 اراکین ہیں اور سب کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ پولنگ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک ضلع عدالت کے بار ایسوسی ایشن روم نمبر 119 میں ہوگی۔ اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کر کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر سال 4 ڈائریکٹر ریٹائر ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ڈائریکٹر منتخب کیے جاتے ہیں۔ بعد میں 12 ڈائریکٹرز مل کر صدر، نائب صدر، سیکریٹری اور ٹریجرر کا انتخاب کریں گے۔ اراکین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ ضلع منچریال کے چنیور میونسپلٹی حدود میں امبیڈکر چوک سے بڑے تالاب تک سڑک کی توسیع کے کام میں تیزی لائی گئی ہے۔ میونسپل چیئرمین، وائس چیئرمین و دیگر کونسلرز کی قیادت میں میونسپل افسران نے 60 فٹ سڑک کو نشان زد کیا۔ میونسپل حکام نے تاجروں کو جلد کام شروع کرنے کے لیے 4 دن کی مہلت دی ہے۔ میونسپل کے عملے نے تاجروں کو نشان زد جگہوں سے دکانیں رضاکارانہ طور پر ہٹانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ سابق رکن اسمبلی نظام آباد گنیش گپتا نے کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق PC گھوش کمیشن کی رپورٹ پر تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے انصاف اور سچائی کی جیت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی جانب سے کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر کسی کارروائی سے روکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جانچ کے دوران اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ خاص طور پر متعلقہ افراد کو نوٹس دیے بغیر الزامات عائد کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ گنیش گپتا نے الزام عائد کیا ہے کہ کمیشنوں کا استعمال سیاسی دباؤ کے لیے کیا گیا، تاہم عدالتی عمل کے نتیجے میں حقیقت سامنے آ گئی۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر عوامی مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ بھاگیرتھ مہارشی کی لگن اور خدمت کا جذبہ ہر ایک کے لیے مثالی ہے۔ ضلع کلکٹر B سنتوش اور MLC کے دامودر ریڈی کا اظہار خیال۔ نگر قانون کلکٹریٹ میں ضلع محکمہ بہبود پسماندہ طبقات کے زیر اہتمام جمعرات کے روز بھاگیرتھ مہارشی جینتی کے موقع پر MLC کے دامودر ریڈی اور ضلع کلکٹر B سنتوش نے مہارشی بھاگیرتھ کی تصویر پر پھولوں کا مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر کلکٹر B سنتوش نے کہا کہ بھاگیرتھ مہارشی کی انتھک محنت اور خدمت کا جذبہ ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاگیرتھ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنا کر دریائے گنگا کو زمین پر لایا، اسی لیے بڑے اور مشکل کاموں کو بھاگیرتھ کوشش کہا جاتا ہے۔ بچکنڈا میں گزشتہ 2 دنوں سے RTC بس خدمات کی مکمل بندش نے عوام کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن اس سنگین صورتحال کے باوجود حکومت کی بے حسی اور ناقص حکمت عملی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ذمہ داران مسئلہ حل کرنے کے بجائے خانگی ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کے ذریعے بسیں چلوا کر عوام اور سرکاری خزانے دونوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک پرائیویٹ ڈرائیور اور کنڈکٹر کو یومیہ 800 روپے دے کر بس سے سڑکوں پر اتاری جا رہی ہے، لیکن کئی مقامات پر کنڈکٹر سرے سے موجود ہی نہیں ہے، جس کے باعث ٹکٹ وصولی کا کوئی نظام
نظام باقی نہیں رہا اور بسیں عملاً مفت سواری کا ذریعہ بن چکی ہیں، جہاں خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی بغیر کسی ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال RTC کے پہلے سے موجود خسارے کو مزید خطرناک حد تک بڑھا رہی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت یہ پالیسی نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ سراسر غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ ایک طرف ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی قلت کی شکایت ہے تو دوسری طرف بغیر کسی منصوبہ بندی کے بسوں کو چلانا کھلی تضاد بیانی ہے۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ ناتجربہ کار خانگی ڈرائیورز بسوں کو انتہائی سست رفتار سے چلا رہے ہیں، جس کے باعث 25 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ نظام آباد ضلع کلکٹر الہ ترپاٹھی نے طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گرمیوں کی تعطیلات کو مؤثر انداز میں استعمال کریں اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ دیں، اور انہیں اسمارٹ فون کے بے جا استعمال سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مستقبل متاثر ہو سکتا ہے۔ نجپلی منڈل میں سوشل ویلفیئر گرلز ریزیڈینشیل اسکول میں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے طالبات کو سوئمنگ، کراٹے، ڈانس اور موسیقی جیسے شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کی تلقین کی، ساتھ ہی تاریخی مقامات کے دورے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے والدین کو ہدایت دی ہے کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور اسمارٹ فونز کے استعمال کو محدود کریں۔ اس موقع پر نمایاں طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ سب کلکٹر بدھن وکاس مہاتو نے تحصیلدار وتھل اور دیگر افسران کے ہمراہ 26 اپریل سے 10 مئی تک منعقد ہونے والے سیلف انیومریشن یعنی کہ خود شماری تربیتی پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر سب کلکٹر نے خود شماری کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ تیز رفتار ڈیٹا جمع کرنے، پہلے سے بھرا ہوا ڈیٹا فیلڈ شماری کے وقت کو کم کرنا ہے اور رائے شماری کا کام جلد تکمیل پاتا ہے، جسے شمار کنندگان کو نئے اندراج کے بجائے صرف ڈیٹا کی جانچ اور تصحیح کرنا کافی ہوتا ہے۔ عوام کی جانب سے فراہم کردہ اپنے ڈیٹا میں غلطیوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ خود شماری کے پورٹل کی وجہ سے مصروف افراد اور مہاجر خاندانوں کے لیے سہولت ہوگی۔ نظام آباد میں تلنگانہ RTC JSC کی ہڑتال دوسرے دن شدت اختیار کر گئی، جس کے باعث ضلع بھر میں خدمات متاثر ہوئی، جبکہ کرائے کی بسوں کے ذریعے محدود سروس جاری رکھی جا رہی ہے۔ ہڑتال کے دوران نظام آباد ڈپو نمبر 2 میں خواتین کنڈکٹرز نے دھرنا دے کر بسوں کی روانگی روک دی۔ JSC قائدین نے حکومت کو ملازمین کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبات کی فوری منظوری کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ میں RTC ملازمین کی اپنے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بانسواڑہ RTC ملازمین نے آج بس ڈپو سے سب کلکٹر آفس تک احتجاجی ریلی نکالتے ہوئے سب کلکٹر ڈاکٹر کرن مائی کو ایک تحریری یادداشت پیش کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تلنگانہ چیف منسٹر انتخابات کے وقت جو وعدے کیے تھے اس کو جلد سے جلد عمل میں لایا جائے اور کچھ دیر کے لیے سب کلکٹر آفس کے سامنے بیٹھ کر اپنے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی ریلی بانسواڑہ BRS اور BJP قائدین کی تائید حاصل رہی۔ مدھور منڈل کے سلابت پور چیک پوسٹ پر آج ایڈیشنل کلکٹر و تحصیلدار شیخ مجیب الدین اور نائب تحصیلدار محمد خالد نے اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر عہدیداروں نے سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر سے تلنگانہ کے اندر باریک دھان کی غیر قانونی آمد رفت کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ سابقہ احکامات کے مطابق سرحدی علاقوں میں نگرانی مزید سخت کی جائے اور غیر قانونی طور پر منتقل کیے جانے والے باریک دھان کو فوری ضبط کیا جائے۔ ضلع کے بیسو آباد کے سرپور ٹاؤن گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل کے عہدے گزشتہ کچھ دنوں سے خالی تھے، جس کی وجہ سے مقامی اسٹاف اور طلبہ و طالبات کو کافی دشواریاں ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے احکامات کے مطابق سرپور گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل کے لیے محترمہ جیمنی سرپور ٹاؤن کالج پہنچ کر مقامی انچارج تروپتی سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر مقامی گورنمنٹ لیکچررز محمد آصف تروپتی، یعقوب پاشا کے علاوہ اسٹاف کی جانب سے جائزہ حاصل کرنے والے پرنسپل محترمہ جیمنی کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کی شارپوشی کی گئی اور ان کا استقبال کیا گیا۔ سرکاری مدرسے تہتانیہ، خانہ پور اور اردو میڈیم کریم نگر میں آج یعنی کہ 23 اپریل بروز جمعرات پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اور جماعت انجم کے طلبہ و طالبات کا گریجویشن ڈے پروگرام صدر مدرس سید مطہر الدین کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید مقتدر حسین علی صاحب کارپوریٹر ڈویژن 31، منقبت شاہ خان صدر جمعیت الحفاظ کریم نگر، حافظ ضیاء اللہ خان نائب صدر، حافظ وسیم الدین معتمد عمومی، سرور شاہ بیابانی صاحب صدر انجمن ترقی اردو کریم نگر، محمد شفیق اطہر سینئر صحافی، محمد ساجد TRS، محمد نصیر الدین لیکچرر، محمد عبداللہ اسد نامہ نگار سیاسی TV کریم نگر، اظہار حسین لیکچرر، عبد المجید اشتیاق سیکریٹری اردو ٹریڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن کریم نگر، شکیل احمد سیکریٹری خادمان ملت نے شرکت کی اور تمام مہمانوں نے طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے انہیں سچی لگن اور محنت کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھنے کو کہا گیا۔
دہلی کے BS آباد کی سرپور ٹاؤن جامع مسجد میں آج بعد نماز ظہر جامع مسجد امام خطیب و جلسے محترم حافظ سید معید علی صابری نے اپنے ہمراہ مصلیان مسجد کے ساتھ مل کر 26 اپریل بعد نماز عشاء حضرت سید طالب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ و مزار کے احاطے میں منعقد ہونے والا جلسے رحمۃ للعالمین اور شان اولیاء پروگرام سے متعلق پوسٹرز کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جلسے رحمۃ للعالمین و شان اولیاء بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ خواتین و حضرات اس جلسے میں شرکت کرتے ہوئے جلسے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ عالمی ارتھ ڈے کے موقع پر آج اکشرا انٹرنیشنل اسکول کریم نگر میں طلباء و طالبات نے تمام جانداروں کی زندگی کا سہارا ہماری دھرتی ماں کے تحفظ کے لیے ایک منفرد اقدام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کاغذی تھیلے یعنی کہ پیپر بیگ سے تیار کیے اور انہیں کریم نگر شہر کے مختلف دکانوں اور عام لوگوں میں تقسیم کرتے ہوئے پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے کی اپیل کی۔ اس کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ اور پرنسپل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بچے ہی کل کے ذمہ دار شہری ہیں جو ہمارے ملک اور دھرتی کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے تمام طلباء و طالبات کی اس عمدہ کاوش کو سراہا۔ DPRO ورنگل پریملتا کا اردو صحافیوں کی جانب سے شاندار خیر مقدم۔ ضلع ورنگل کے ڈسٹرکٹ پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے والی بی پریملتا کا متحدہ ضلع ورنگل کے اردو صحافیوں کی جانب سے شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اردو صحافیوں کے ایک وفد نے DPRO دفتر پہنچ کر پریملتا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صحافیوں نے انہیں شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صحافیوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پریملتا کی قیادت میں محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ مزید فعال ہوگا اور عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے گا۔ ملاقات میں محمد فضل الرحمان واجد نائب صدر اردو جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن ورنگل، محمد حسین پاشا رکن ایکریڈیشن کمیٹی ضلع ورنگل، مرزا فتح اللہ بیگ ریاض کنوینئر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین ضلع ورنگل، محمد عبدالرزاق اکرم رکن تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ یونین ضلع ورنگل، محمد ریاض اور دیگر صحافی موجود تھے۔ RTC جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اپنے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کے لیے گزشتہ روز 22 اپریل سے ریاست گیر سطح پر شروع کردہ RTC ملازمین کی ہڑتال آج دوسرے دن بھی بودھن میں جاری رہی۔ RTC بس بند ہونے کی وجہ سے جن مسافروں کو سفر کرنا ناگزیر ہے وہ بس اسٹینڈ پہنچ کر بس یا دوسری سواریوں کے منتظر پائے گئے۔ JAC کی اپیل پر بودھن میں بس ڈپو خدمات انجام دینے والے مرد خواتین ملازمین RTC بس ڈپو بودھن کے روبرو دھرنا منظم کر کے اپنے دیرینہ مطالبات کو فوری حل کرنے نعرے بلند کیے۔ یہاں بودھن میں منظم کردہ احتجاج میں سنجیو ریڈی، حنیف ARK ریڈی، سدھاکر ریڈی، وٹھل کونڈل راؤ موہن و دوسرے نے حصہ لیا۔ ورنگل مغربی حلقے میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے رکن اسمبلی ننی راجندر ریڈی نے تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ روپے کی لاگت سے اندرونی سڑکوں، سائڈ ڈرینیج اور دیگر بنیادی سہولیات کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے متعلقہ افسران اور کنٹریکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور مقررہ مدت میں انہیں مکمل کر کے عوام کے لیے دستیاب کیا جائے۔ اس موقع پر تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل یابانی، المعروف خسرو پاشا، مقامی کارپوریٹر ابو بکر کے علاوہ دیگر عوامی نمائندے، کارکنان اور افسران موجود تھے۔ نظام آباد میں جاری RTC ملازمین کی ہڑتال کے پیش نظر پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے وعدہ کیا ہے کہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہڑتال جمہوری حق ہے، تاہم اسے مکمل طور پر پرامن ماحول میں انجام دیا جانا چاہیے۔ پولیس کمشنر نے ہڑتال کے دوران عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ طلبہ، ملازمین اور ایمرجنسی خدمات سے وابستہ افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹریفک اور ٹرانسپورٹ نظام پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ بس ڈپو، اہم چوراہوں اور بس اسٹینڈ کے اطراف زائد پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا سے آج پولیس کمشنر آفس میں ایڈیشنل DCP ایڈمن شبھم پرکاش نے خیر سگالی ملاقات کی اور انہیں پودا پیش کیا۔ اس موقع پر پولیس کمشنر نے ایڈیشنل DCP ایڈمن کا خیر مقدم کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کی ذمہ داری کے لیے مبارکباد پیش اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ہنمکنڈا ضلع کلکٹریٹ میں صحافیوں کے ایکریڈیشن پر پہلا اجلاس منعقد۔ تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کرنے کے عمل کو معلن کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اضلاع کی سطح پر سینئر صحافیوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہے۔ اسی اقدام کے تحت آج ہنمکنڈا ضلع کلکٹریٹ میں ایکریڈیشن کے لیے حوالے سے پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ضلع کلکٹر چاہت باجپئی نے کی، جبکہ DPRO محمد ایوب علی بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران ایکریڈیشن کے طریقہ کار پر صحافیوں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کی آراء و تجاویز حاصل کی گئی۔ ضلع کلکٹر چاہت باجپئی
نے اس موقع پر کہا کہ تمام افراد باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں تاکہ کسی بھی ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ ہر اہل صحافی کو ایکریڈیشن کارڈ فراہم کرنا حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ کلکٹر نے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک سینئر صحافیوں سے گفتگو کی۔ اس اجلاس میں ضلع کے سینئر صحافی کے کیشو مورتی، بی آر لینن اور دیگر موجود تھے۔ سابق میئر نظام آباد ڈی سنجے نے سابق وزیر اعلیٰ این بھاسکر راؤ کے دیہانت پر ان کے قیام کا پہنچ کر ان کے فرزند منوہر راؤ سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت کی اور دیہانت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ بھاسکر راؤ ایک طویل اور نمایاں سیاسی کیریئر کے حامل قائد تھے، جنہوں نے رکن اسمبلی، وزیر اور رکن پارلیمنٹ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات میں اہم کردار ادا کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے اقلیتی صدر عمران شہزاد، جو حال ہی میں ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے تھے، ان کی صحت یابی کے بعد نظام آباد پہنچنے پر سابق رکن اسمبلی گنیش گپتا نے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کرتے ہوئے ان کی عیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے عمران شہزاد کی علالت اور موجودہ صحتی حالت کے بارے میں ان کے افراد خاندان سے دریافت کیا اور ان کی جلد مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر ضلع اقلیتی سیل نوید اقبال کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بانسواڑہ مستقر کے مدینہ کالونی میں کسی نامعلوم افراد کی جانب سے نومولود بچے کو پھینک کر چلے گئے۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ کالونی کے رہائشی علاقے میں جہاں پر کسی کو نظر نہ آئے، ایسے مقام پر کسی نامعلوم افراد کی جانب سے نوزائیدہ لڑکے کو پھینک کر چلے جانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا شاید آج ہی تولد ہوا۔ مقامی کونسلر فیروز خان نے فوری پولیس کو اطلاع دیتے ہوئے بروقت پولیس مقام پر پہنچتے ہوئے بچے کو سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا اور مقامی عوام نے پولیس سے آنے تک بچے کی ہر طرح سے نگرانی کی، جس سے بچے کی جان بچ گئی۔